اپنے رب کا بائی ڈیٹا بتائیں، میرا آپ کا رب کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو میرے حبیب، ان سے کہو، کل سے مراد ان سے آپ فرما دیں کل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، غور سے سنیے گا، کل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد، جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو سمد ہے، سمد صاد میم اور دال، جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ سمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ کون سا لفظ؟ سمد۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ وہ تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو تو ایک بار سورت اخلاص کو لو اللہ پڑھے، صرف ایک بار، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھے، صرف ایک بار، اور جب پہنچے نا اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا، اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے۔ وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے۔ کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، مسلط کیا ہے، ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیا، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے۔ مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں، دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک بہن تھی ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کچھ 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی۔ کہنے لگا کہ جب میں قل هو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے
اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد. ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. اس سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے. میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں. شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعوت تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین، بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، اور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی. پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی ہے. پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے. بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے. بچہ کبھی نہیں بولے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے، پھر وہ الفاظ بولتا ہے. پہلے الفاظ ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں. کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا. ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا. حقیقت کہہ رہا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو. تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے، اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ، دل پہ، دل. پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے. اور جب دیکھے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں، آنکھوں سے، آنسوں سے، اور دل سے، اور کیفیات سے، ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. ہر دل کا حصہ، ہر جسم کا حصہ، ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا اور اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر. اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا. یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا، فلاں بابا جی نے پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا،
फलां बाबा जी ने कुओं के अंदर चिल्ला किया। अभी भी ऐसे कुएं मौजूद हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरते थे, उसको हमारे बर्रे सगीर की जबान में बावली कहते हैं। उसमें नीचे जाके पानी भरते थे। मैंने बुखारा के अंदर देखा और कई जगह देखा, ठट्ठा में भी अभी वो हैं, ठट्ठा में, लेकिन खुश्क हो चुके हैं, नीचे जाके पानी भरना। उन कुओं की गहराइयों में जाके, तन्हाइयों में बैठ के, खुश्क कुओं में अल्लाहु समद और जिक्र। उसकी वजह अंदर तन्हाइयों में। या फिर क्या किया, कहा कि रुई को थोड़ा सा गीला कर और पिसी हुई काली मिर्चें उसमें मिला और कानों में डाल कि कोई आवाज कानों तक ना पहुंचे। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के पास तोता था, तो उस तोते को कलमा पढ़ाती थी। रात को पढ़ा पढ़ा के ना उसके कानों पे मोम लगा देती थी। मैंने खुद देखा, कानों पे मोम लगा देती थी कि सारी रात इसके कानों में, सारी रात इसके कानों में और कोई आवाज ना जाए। जाग रहे, और कोई आवाज ना जाए। अच्छा, ऐसा करते रहे करते रहे। मैंने खुद देखा कुछ अरसे के बाद उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही हम अगर मश्क कर लें, जानवर की मश्क हो जाए तो उसको कलमा जुबान पे आ जाता है। अगर हम कभी भी किसी जंगल वीराने में, कभी घर की तन्हाइयों में, कभी कहीं भी एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े और एक दफा सूरत इखलास पढ़े और एक दफा सूरत इखलास पढ़े, लेकिन अल्लाह समद को बहुत ज्यादा दोहराए। असल में अल्लाह में नुक्ता नहीं, समद में नुक्ता नहीं। ये हरूफ सममित है, ये बेनुक्ता हरूफ है और इन बेनुक्ता हरूफ में बहुत ताकत भी है, बहुत तासीर भी है, बहुत कमाल भी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आप इस वजीफे को उठाएं, इसमें जरा चुने कि बेनुक्ता हरूफ कितने हैं। आपको हैरत होगी और आपको हैरत होगी कि अच्छा ये क्या है। जो तबीब कामिल हो जाता है ना, याद रखिएगा, जो हकीम पुख्ताकार हो जाता है, जो डॉक्टर पुख्ता हो जाता है, वो किसी का नुस्खा देखते ही ना एक पल में दवाएं देखता है और दवाएं पढ़ता है। कहते बस इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दे, बाकी ठीक है, या कहते हैं नहीं तब्दील ना करें, यही ठीक है। उसे पता है ये इस जिस्म के मुताबिक, इस बीमारी के मुताबिक ये ऐन सेहत है, ऐन तंदुरुस्ती है। इसी तरह जो वज़ाइफ की दुनिया का बंदा होता है और उसको वज़ाइफ की दुनिया में पुख्तगी मिल जाए तो वो भी एक पल में वजीफे के अंदर की ताकत देखता है कि इसमें हरूफ आतशी कितने हैं, खाकी कितने हैं, आबी कितने हैं, बादी कितने हैं, समामत कितने हैं, कमरी कितने हैं, शमशी कितने हैं, और इसके अंदर वो हरूफ कितने हैं जो नूरी हैं, वो कितने हैं। एक पल के अंदर उससे वजीफे की ताकत और तासीर और एक पल के अंदर उसके कमालात उसके अंदर खुल जाते हैं। अनदेखा जहान है, लाहूत मलाकूत का जहान है। एक साहबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जिंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद है। उन्हीं का फरमान, शायद उन्हीं का फरमान है कि जिंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद। तो जो इल्म ला महदूद है उसको हमने अपनी अकल से समझने की कोशिश करें, अपने शऊर से समझने की कोशिश करें, अपने एहसास और इदराक से समझने की कोशिश करें तो नहीं समझ सकते। इल्म है ला महदूद, उसकी हद नहीं है। कभी अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाले अमल को चाहे ना तो बैठ के इसकी मश्क कर लें। दूसरी या तीसरी मश्क के अंदर आपको तवज्जुहात मिल जाएंगी, एक पल में विजदान मिल जाएगा। आप हैरान होंगे ये क्या हुआ, इतना जल्द मुझे तवज्जो मिल गई। सारी उम्र में बड़ी बड़ी दुआएं मांगता रहा, कभी तवज्जो ना मिली। कभी क्या ना मिली, तवज्जो ना मिली, और पल के अंदर इतनी मुझे तवज्जो मिल गई। अब हैरान हो जाएंगे, अल्लाह